إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل اے میرے رسولاں دی جماعت کلو من الطیبات یاد رکھنا ہمیشہ حلال پاکیزہ چیزیں استعمال کرنا وَعَمَلُوا صَالِحًا اس تو بعد پھر نیک عمل تواڈے انہاں دی میرے ہاں کوئی مقام ہوئے گا انی بما تعملون علیم جو کچھ تسی کر رہے جے میں تواڈی ہر باتوں باخبر ہاں مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میں یہ سمجھنا ہاں کہ رمضان دا روزہ پھر تراویاں تو بعد یہ بیٹھنا حقیقت بات ہے یہ انتہائی سعادت والی بات ہے یہ خوش قسمتی والی بات ہے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں صحابہ نو اسی طرح مسجد دے اندر دین دی خاطر بیٹھیاں دیکھیا کر دے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی خوشی دی کوئی انتہا نہیں سی ہویا کر میرے آقا فرمایا کرتے سی میرے صحابہ مینوں اللہ نے قرآن دے اندر تواڈے اندر بیٹھن دا حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جڑے ہر وقت میری یاد دے اندر مگن ہے میرے محبوب پیغمبر ایک لمحہ بھی انہاں دا میری یاد تو غفلت دے اندر نہیں گزردا میرے محمد انہاں لوگاں دے اندر تسی بھی بیٹھیا کرو بہرحال شکر کرو انی آواز بھی نکل جائے روزہ دے مہینے چ. بہرحال
اللہ پاک تواڈے ساریاں دا بیٹھنا اپنی رضا دی خاطر اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ساری دنیا دی بھی بہتری دا سبب بنائے، ساری آخرت دی نجات دا بھی سبب بنائے۔ ہن اسی اس وقت بڑے ہی پریشان ہاں، ساری دنیا پریشان ہے۔ جے کوئی حاجی جاندہ ہے حج کرن تو وہ اتھے بڑا پریشان ہے۔ جتھے بھی کسی نو دسیا ہے بڑی دنیا ایسی وہ کہندے جی کوئی درگاہ نہیں چھڈی، جس درگاہ دے جا کے اسی دعاواں نہیں منگیاں پر دعا قبول نہیں ہوئی، مسجد نبی دے اندر جا کے بھی دعاواں منگیاں، فلانے دروازے نو پکڑ کے بھی دعاواں منگیاں، حجر اسود تے بھی دعاواں منگیاں، مقام ابراہیم تے بھی دعاواں منگیاں، ادھی ادھی رات نو اٹھ کے ماں بھی دعاواں منگدی ہے، باپ بھی دعاواں منگدا ہے، علماء بھی دعاواں منگدے نے، ہر مسجد دا امام خطیب دعاواں منگدا ہے، لیکن کسے پاسے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی۔ آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دا سبب کیا ہے؟ میرے اللہ نے تو قرآن دے اندر وعدہ کیتا ہے، میرے محبوب پیغمبر انہاں نو کہو مینوں آواز ماریا کرو، تسی آواز مارو گے میں فوراً تہاڈی آواز تے لبیک کہاں گا، تہاڈی پھر سنا گا نہیں، میں تہاڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال بھی نوازاں گا۔ ہن عجیب معاملہ ہے، دعاواں کردے کردے تھک گئے، جو والدین دعاواں کر رہے ہیں اولاد نافرمان تو نافرمان ہوندی جا رہی ہے، گھراں دے اندر بیماریاں، مصیبتاں، دکھ، مصائب و آلام، دعاواں ایک پاسے لمحہ بے لمحہ ہر منٹ سیکنڈ مصائب و آلام دکھاں دے اندر اضافہ ہی ہوندا جا رہا ہے۔ آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ ساڈیاں دعاواں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ روزہ ہے، حج ہے، اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات نے، وجہ کیا ہے؟ کوئی لذت نہیں ہے، کوئی مٹھاس نہیں ہے۔ انسان اپنی تنہائی کے اندر بیٹھ کے ہر بندہ بڑی اچھی طرح اس بات کا فرق کر سکتا ہے کہ میں جو عبادت کر رہا میری عبادت کے اندر مینوں لذت بھی محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بات مختصر، میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات ایک صحابی نے آ کے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے پیش کی تھی، کہنے لگے اللہ دے سونے حبیب تسی دعا مانگدے ہو کہ میں اداں دا ولی بن جاواں کہ میری زبان وچوں لفظ بعد وچ نکلن آسمان نو چیر کے اللہ دے کول پہنچ جا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کی سبق دیتا؟ ولی بنن واسطے، مستجاب الدعوات بنن واسطے زبان بعد وچ حرکت کرے، دعا آسمان نو چیر کے رب دے کول پہنچ جائے۔ یہ میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نسخہ جو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات دے سامنے پیش کیتا۔ جب تلک یہ نسخہ استعمال نہیں کریں گے، یہ دعائی استعمال نہیں کریں گے، یہ زندگی دا مقصد و محور یہ معمول نہیں ہوئے گا، رب کعبہ دی قسم ساری زندگی دعاواں کردے کردے مر گئے، اللہ دے ہاں رتی دے برابر بھی اندہ مول نہیں پائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جی ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اللہ دے سونے حبیب جی بیٹا بھی کہندا ہے ابو جی میرے واسطے دعا کریا کرو میں باہر بڑا ہی پریشان ہاں، اے تیاں بھی کہندیاں امی دعا کریا کر میں اپنے گھر دے اندر بڑی پریشان ہاں، ماں دعاواں منگدی ہے، پت باپ بھی دعاواں منگدا ہے، لیکن کسے پاسے دعاواں قبول ہوندیاں نظر نہیں ہوندیاں۔ حضرت سعد عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جی ایک میری چھوٹی جی درخواست ہے، تسی اللہ دے سامنے دعا کر دے ہو اللہ مینوں مستجاب الدعوات بنا دے۔ میرے محبوب پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا سعد ٹھیک ہے میں دعا منگنا اللہ تینوں ولی بنا دے گا، اللہ تینوں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔
بلکہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہنا ہے، اگر تو چاہنا ہے کہ تیری زبان بعد وچ حرکت کرے، تیری دعاواں قبول ہو جان، پھر ایک کام کریا کر۔ حضرت سعد عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جی کیڑی دعا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اطیب مطعمک یا سعد، اور سعد اپنا کھانا حلال کر لے، پانی بھی حلال کر لے۔ میرے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد جب تک تیرا کھانا حلال نہیں ہوئے گا، تیرا پانی بھی حلال نہیں ہوئے گا، اے جڑی روزی آ رہی حلال نہیں ہوئے گی، اے جڑی فصل آ رہی ہے جب تک حلال دی نہیں ہوئے گی۔ اور ساتھ میری گل سن لا، ساری زندگی تہجداں پڑھتا رہو، ساری زندگی عبادتاں کرتا رہو، ساری زندگی سجدے دے اندر پیا رہو، مینوں اس ذات دی قسم جندے قبضہ قدرت دے اندر محمد دی جان ہے، ساتھ ایک رتی دے برابر، ایک ذرے دے برابر تیری دعا بارگاہ الہی دے اندر، تیری دعا جڑی ہے شرف قبولیت نال کدی اللہ انہوں نہیں نوازن گے۔ حضرت سعد عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جی پھر ارشاد فرماؤ، میرے نبی فرماتے ہیں اطیب مطعمک یا سعد، اور سعد اپنا کھانا حلال کر لے۔ میرا ویر ذرا غور کرنا، اپنی مجھاں نو ساری زندگی پٹے پائے، کیا ایک لمحے واسطے بھی کدی سوچیا ہے میں اپنے جانوراں نو کدی چوری دی توڑی تے نہیں پائی، پٹھے تے نہیں پائے، میں کسے دا چوری دا پانی وڈ کے میں اپنے جانوراں نو اپنی فصل نو کدے نہیں لگایا، اے پانی میری فصل نو گیا، او فصل میرے بچیاں نے کھادی، پھر جانوراں نے کھادی، انہاں دا دودھ میں پیتا، انہاں دا دودھ میرے بچیاں نے پیتا۔ میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مینوں اللہ پاک دی قسم ہے جڑا بندہ حرام دا ایک نوالا کھاندا ہے، حرام دی ایک برکی کھاندا ہے، مینوں اللہ پاک دی قسم ہے اس حرام دی ایک برکی تو ایک نوالے تو اس بندے دا جنہ خون بنے گا، اس خون تو جنہ گوشت بنے گا، او گوشت تو جتنا اے بندہ پروان چڑھے گا، اے بندے دی جنی صحت ہوئے گی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ پاک دی قسم ہے جب تک اے پورا حصہ جہنم دے اندر سڑ نہیں جائے گا کبھی جنت وچ نہیں جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی اعلان فرما دیو، انہاں نو کہہ دو اے تو بڑی دور دی بات ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر انبیاء نو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ او میرے انبیاء دی جماعت گل سن لو، کسے کوئی میرا نبی کسے بھلیکھے دے اندر نہ رہ جائے، میں تو اللہ دا برگزیدہ نبی ہاں، میں جو مرضی کردا پر میں جو مرضی کردا رہا، میں جنہ مرضی حق کھاندا رہا۔ یہ کہتا میں بڑیاں دعاواں منگنا دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ او میرے بزرگ، او میرے دوستو ذرا غور کرو نا، ہر بندہ اپنی جگہ تے بیٹھ کے سوچے نہ ذرا میں اپنی بیٹیاں دے کے حق تو نہیں کھادے، میں سارا کچھ اپنے پتراں دے نام تو لایا، میں اپنی بیٹیاں نے بھی کوئی شاید جائیداد بھی جو دیتی ہے کہ نہیں، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، ہن بھائی اپنی تنہائی دے اندر بیٹھ کے سوچے کہ سارا کچھ آپ ہی ونڈ لیا، اپنی بہناں نو بھی کوئی شاید دیتی ہے کہ نہیں۔ تے قرآن کی آتا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تواڈے روزے پھر قبول کراں گا، تواڈیاں حجاں پھر قبول کراں گا، عمرے پھر قبول ہون گے، اے مسجداں بنانیاں پھر قبول ہون گیا، جب تک بیٹیاں دا حق نہیں دیو گے، جب تک اپنی بہناں دے حق نہیں دیو گے، جب تک اپنے عزیز و اقارب دے حق نہیں دیو گے، تواڈے اندر حلال دا نوالا نہیں جائے گا۔ میں قربان جاواں جدوں ایت نازل ہوئی، آئیے ذرا محمدی یونیورسٹی دے اندر ذرا داخلہ لئیے نہ ذرا، میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر میرے گھر دے اندر تشریف لائے، اے سارا کچھ کھائی جاندا ہے، بہناں نو کہندا ہے اگر حصہ منگیا تے گھر دے اندر نہیں آنا۔ دیکھو
اسی ایک دکاندار ہاں، ساری دکان سے آ کے کوئی بندہ کہے نا جی نیرو بیان دا ٹیکا کنے دا ہے، اسی کہنے ہیں بھائی 140 روپے دا ٹیکا ہے، وہ آکھے گا نا بھائی 100 روپیہ لے لو، اسی نہیں دیواں گے، بڑی دور دی بات، آکھے گا نا 30 روپے لے لو، اسی کہنا نہیں دینا۔ اگر وہ بندہ یہ گل کہے جی 130 روپیے رکھ لو تے 10 روپیے میں تمہیں پھر دے جاواں گا، وہ بندہ مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد متھے لگا تے اسی انہوں پتہ کی کہنا یار تیرے وال پیچھے بھی رہندے نے کنے بلا حضرات 10 بجے بریک لا دینی انشاءاللہ، نہیں یار آپ بندے تھک جانے، میں نہیں رکھتے۔ اچھا خیر بہرحال جی تسی 5 منٹ چلو گے نا پھر جلدی بریک لا دینی انشاءاللہ۔ میں کی آخنا گاہکنوں کہ بھائی تیرے وال کنے بقایا نے، کنے ویکھ لئیو کنے نے، کھال دی بوری لین گئے 50 روپیے بقایا تے انہیں آ کے کی کہنا بل پاجی چٹا صاحب پچھلے بھی 50 روپیے رہندے نے۔ دکان تو ایک بندہ ماچس لین گیا، ماچس 3 روپے دی، کہنا میں تینوں ہونے دینا، سال تو بعد متھے لگا، انہیں فوراً کہہ دیتا کہندا چودھری صاحب 3 روپیے پچھلی ماچس دے رہندے نے، میرا ویر میرا بزرگ میری بہن میری ماں اسی 3 روپیے چھڈن واسطے تیار نہیں، 10 روپیے چھڈن واسطے تیار نہیں، 50 روپیے چھڈن واسطے تیار نہیں، دھیاں دا کروڑاں دا حق ہے، بہناں دی کروڑاں دی جائیداد ہے، ان دے کلیجے نو چیر کے دیکھ، ان دے اندر داخل ہو کے دیکھ، ایک دکاندار 3 روپیے نہیں چھڑدا، تو بہن دا کروڑا روپیہ کھا گیا، ایک دکاندار 10 روپیے نہیں چھڑدا، تو اپنی بہن تے بیٹی دا لکھاں روپیہ کھا گیا، پھر کہندا بہناں نے خوشی دے نال چھوڑ دیتا، رب محمد دی قسم ہے، اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو، میرے نبی دی حدیث پڑھ کے دیکھو، شریعت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہن خوشی نال چھوڑے بیٹی خوشی نال چھوڑے، تو 3 روپیے چھڈن واسطے تیار نہیں، تو 10 روپیے ڈبی بچو چھوڑن واسطے تیار نہیں، انجیکشن بچو 10 روپیے چھوڑن واسطے تیار نہیں، تیری بہن راضی خوشی دے نال تینوں لکھاں روپیہ دی زمین کداں چھوڑ دے وے، تینوں مکان کیویں چھوڑ دے، دکاناں کیویں چھوڑ دے، قرآن اعلان کردا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میرے انبیاء دی جماعت مینوں میری کبریائی دی قسم ہے، مینوں میری ذات دی قسم ہے، کلوا من الطیبات، جب تک روزی حلال نہیں ہوئے گی، جب تک کھانا حلال نہیں ہوئے گا، جب تک فروٹ حلال نہیں ہوئے گا، واعملوا صالحا، میں نبی ہوئے گا اپنی جگہ تھے، لیکن واعملوا صالحا میں عبادتاں نیکیاں ادوں قبول کراں گا جب تک تہاڈیاں روزیاں حلال نہیں ہون گیاں۔ بڑی دنیا ایسی ہے، ساڈے نویں لاہور دے اندر بڑے لوگ ایسے نے، بڑیاں مارکیٹاں نے لوگاں دیاں، میں پوچھنا انہاں کنی کنی دکاناں آئیاں، کہتے 10 20 دکاناں آئیاں، ایک دکان کنی ہے، کہتا جی کروڑاں دی ہے، تے بھیناں نے بھی کوئی شاید دیتی، بھیناں نے چھڑ دیتا ہے، تسی مولوی نے ایک جمعے تے پیسے نہ دیو ہاں بلا، میں دیکھا اگلی باری مولوی آوندا جی آندا مولوی نو بلاؤ ہاں وہاڑیوں مولوی آیا فوٹا باد جو آیا تقریر کرنے واسطے تے مولوی نو دیو 1000 روپیہ، انہیں پوری دنیا چ کہنا چٹھیاں دے چک نہیں جانا، یار کہندا بھیناں نے چھڑ دیتا ہے، مولوی چھڑدا نہیں، میں چھڈا نا تسی چھڈو نا، کہندا بھیناں نے چھڑ دیتا ہے، کیوں بہناں نے چھوڑیا، پھر کہندا عبادتاں نہیں قبول ہوندیاں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر دے اندر تشریف فرما رہے، عشاء دی نماز پڑھی آ کے بستر دے اوپر لیٹ گئے تے میں بھی دیکھ رہی ہاں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی ادھر پاسا بدل دینے، کدی ادھر کروٹ بدل دینے، کدی اٹھ کے بیٹھ گئے، کدی لیٹ گئے، کدی چلن پھرن لگ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ادھی رات دا ٹائم ہو گیا، میں دیکھا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان نے، بڑے پریشان نے۔ میں ہولی جی اٹھی، میں کول جا کے بیٹھ گئی، میں آخیا میں قربان کر دیواں ساری کائنات نو اپنے محمد دے قدماں تو۔ اللہ دے سونے حبیب جی مینوں دسو کیا کوئی تکلیف ہے؟ میرے نبی فرماندے نے ام سلمہ نہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماندی اللہ دے رسول جی کوئی دکھ، کوئی صدمہ، کوئی ٹینشن؟ میرے نبی فرماندے نے نہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں اللہ دے سونے حبیب جی کو مسلمانہ دے بارے نواں حکم آیا فرمایا نہیں۔ حضرت ام سلمہ پھر پوچھدیاں نے اللہ دے سونے حبیب جی کدے مسلمانہ دے اوپر کوئی صدمہ آ گیا ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، پریشان جے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے اللہ دے سونے حبیب جی پھر مینوں دسو تسی پریشان کیوں جے؟ عشاء دی نماز پڑھ کے آئے تے میں تانوں ادھی رات ہو گئی ہے، میں تانوں پریشان دیکھ رہی ہاں۔ او میرا نوجوان بھائی، او میرے بزرگاں، میری بہن، میری ماں، ذرا غور کر، اے ساری رات کداں اپنے گہری نیند آندی ہے؟ بہناں دے حق کھا کے، لوگاں دے حق کھا کے، دکانداراں دے حق کھا کے، اپنے بگانیاں دے حق کھا کے، اے ملاں دے حق کھا کے، ساری دنیا دا حق کھا کے، اپنے آنڈیاں گوانڈیاں پڑوسیاں عزیز و اقارب دا حق کھا کے، اور میرا ویر تینوں کیویں گہری نیند آ جاندی ہے؟ کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے پھر لوگاں دے حق کھا کے تینوں کداں سکون دی نیند آ گئی؟ حضرت ام سلمہ فرماندی نے میں آخیا اللہ دے سونے حبیب جی پھر پریشان کیوں جے؟ میرے نبی فرماندے نے ام سلمہ ہونے مغرب دے ٹائم ایک بندہ میرے کو آیا 3 روپیے لے کے، 3 روپیے لے کے آیا، آندا اللہ دے سونے حبیب جی آ صدقے دے 3 روپیے نے تے ایداں کرو اپنی امت دے اندر کسے غریبان دے اندر تقسیم کر دینا۔ میرے نبی فرماندے نے ام سلمہ 2 روپیے تے میں غریبان دے اندر مسکیناں دے اندر میں حقداراں دے اندر میں تقسیم کر چھڈے۔ میرے نبی فرماندے نے ام سلمہ تے 1 روپیہ میرے سرانے پیا ہویا، مینوں نیند نہیں آ رہی تے میں بار بار یہی سوچنا وا اگر اس حالت دے اندر میری روح برباد کر گئی میں اپنے رب نو کی جواب دیواں گا؟ اگر میرے رب نے پوچھ لیا میرے محمد میرے کول آئے سو اپنی امت دا 1 روپیہ کیوں نہیں ادا کر کے آئے؟ 1 روپیہ بھی اپنی امت دا تسی نال لے کے آ جے، کیوں اپنی امت دا 1 روپیہ کیوں نہیں دے کے آئے؟ ام سلمہ میں سوچدا پیا میں اپنے رب نو کی جواب دیواں گا کہ میں اپنی امت دی امانت لے کے میں آیا ہاں، لکھاں کروڑا روپیہ کھا لیا، اوے توڑی بھی چوری کر لئی ہونی ہے، توڑی جڑی نا چوری ہونی ہے، موسم آ گیا انشاءاللہ، سارے کام ہونے نے۔ میرا ویر تے دعاواں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں بھلا؟ کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حاجی جدو جاندا ہے 8.5 لاکھ روپیہ لا کے حج تے گیا تے انہیں احرام بنیا، میقات تے پہنچیا، انہیں احرام بنیا، احرام بن کے کی آندا لبیک اللہم لبیک۔ اچھا بندے سارے تسی سیانے جے، جدو احرام بن کے حاجی جاندے نے تے کی آندے نے بلا؟ کی آندے نے؟ یار سارے بولو کی آندے نے؟ لبیک نہیں یار، تسی بھول دے پے جے، تسی بھول دے پے جے، یہ نہیں تلبیہ کہنا چاہیے، حقیقت کہہ رہا میں، یہ تلبیہ نہیں کہنا چاہیے۔ احرام بننے تو کیا کرو؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں ہاں حضرات میں بات سمجھا رہا، اوتے احرام بن کے کیا کرو؟ لبیک یا رسول اللہ کہندے نے، کی کہندے نے بلا؟ آندا لبیک اللہم لبیک
اللہ دے گھر دے اندر جدوں بھی پکارے گا کہ گا لبیک اللہم لبیک، لیکن جدوں پاکستان دے دردیاں دی واری آئے گی پھر آکے گا لبیک یا رسول اللہ۔ میرا ویر گل سمجھ وچ نہیں آندی، عجیب فلسفہ ہے، عجیب بات ہے۔ میرے پاک محمد کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو سکھایا کی ہے، فرمایا تسی جدوں بھی کہنا ہے کہنا لبیک اللہم لبیک۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا حاجی کی آندا ہے، آندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ساری زندگی رشوہ لیندا رہیا، چٹیاں لیندا رہیا، چوریاں کردا رہیا، ڈکیٹیاں کردا رہیا، ہیرا پھیریاں کردا رہیا، ملاوٹاں کردا رہیا، بے ایمانیاں کردا رہیا، قسماں کھا کھا کے مال ویچدا رہیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہیں پیسے جوڑے تے حج تے ٹر پیا، ان کی آندا لبیک اللہم لبیک۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا آسمان تو آواز آندی ہے، اے آندا لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میری حاضری قبول کر لے، اللہ میری حاضری قبول کر لے، میں تیرے گھر دے اندر حاضری واسطے حاضر ہو گیا۔ آسمان تو آواز آندی ہے لا لبیک لا لبیک، اے تو ہی دفع ہو جا، اے تو ہی واپس مڑ جا، مینوں تیری حاضری قبول ہی کوئی نہیں۔ اے پھر پوچھدا اے میرے اللہ مینوں اپنے گھر وچ تکے مار کے کیوں باہر کڈ رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے وطعمک حرام وملبسک حرام ومشربک حرام، تو چوری دے پانی فصلاں نو لاوندا رہیا، چوریاں کردا رہیا، اور تیرا کھانا بھی چوری دا، تیرا کھانا بھی حرام کمائی دا، تیرا پانی بھی حرام کمائی دا، اے جڑا دودھ بیچدا رہیا اے بھی حرام کمائی دا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میرے بندے مینوں دس میں تیریاں دعاواں کیویں قبول کر لواں؟ میں قربان جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک صحابی آیا، وہ صحابی دا نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب پیغمبر دے کول اتاں کر گیا ہے، آندے نے اللہ دے سونے حبیب جی آ مینوں ایک تھیلا لبیا ہے، ایک مینوں آ چھوٹا جہا بورا مینوں کٹو ملیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ذرا کھول نہ ان دے اندر کی ہے؟ آندا اللہ دے سونے حبیب جی وچ سونے دے نال بھریا ہویا سونے دے سکے ہی سکے نے۔ تھیلا سی 20 کلو دا۔ ایتھے دا مسیتاں دے پکھے بھی مولوی بھی ویچی جاندے نے، گلے بھی پنی جاندے نے، تسی اپنی جگہ تے صفائیاں کرن ڈے جے، اسی اپنی جگہ تے صفائیاں کرن ڈے ہاں۔ مسیتاں دے پکھے بھی لاگ لئی جاندے، مسیتاں دے پمپ بھی لاگ لئی جاندے، جو لبدا رگڑی مگڑی جانے ہیں۔ پھر کی ہے عید دی نماز پڑھن گیا، نال کھلوتا ہولی جی جیب کٹ لئی، کٹ دینے کہ نہیں؟ جنازہ پڑھن گیا ہولی جی جیب کٹ لئی، مسیت عید دی نماز پڑھن گیا پرانی سٹ آیا تے نویں لے آیا، مرگ تے گیا، حقیقت بات ہے مرگ دے نا مرگ دے زیور بڑا عورتاں دا چوری ہوندا ہے، اے آئیے افسوس تے آئیے مرگ دے تے لیکن ڈاکو دی شکل دے اندر آئی، میرے نبی دا یار آیا، اللہ دے سونے حبیب 20 کلو دا تھیلا ہے وچ سونے دے سکے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کی کہنا کی چاہنا ہے؟ آندا اللہ دے سونے حبیب مینوں دسو اے مینوں لبیا ہے 20 کلو سونا لبیا تے دسو کی حکم ہے؟ جے تانوں لبدا یا مینوں لبدا یا کسی ڈاکٹر صاحب نوں لبدا تسی ساہ لینا سی؟ اتنے کا 1000 روپیہ بیاہ وچ اسی اتنے پیر رکھ دینے گھنٹہ سی پرا ہی نہیں ہوندے تے 20 کلو سونا سی بلا۔ حقیقت بات ہے پاجی، لوگ ہوں جنازے تے جاندے نے نا تے ہاتھ بنن نہ بنن جیب تے ایک ہاتھ ضرور رکھتے ہیں کہ جڑا نال کھلوتا ہے نا نال، یہ جنازہ پڑھن کو نہیں آیا، یہ میری فاتحی پڑھن آیا ہے۔ سونے بھی با آ 20 کلو دا سونا مینوں بورا لبیا نہ دسو میں کی کراں؟ میرے واسطے جائز ہے؟ ابن حبان دے اندر حدیث موجود ہے، مینوں دسو میں کی کراں؟ چلو یار تو ٹھیک ہے مولوی ہوندا کہندا ادھا رکھ لا ادھا مینوں دے دے، تسی نا ہی نہیں سی لینا، مولویاں تک جان دی گل ہی کونی، اداں دی گلاں کو تھوڑے مسئلے پوچھدے نے لوگ بلا، تسی تا مولویاں کول مسئلے پوچھنے ہوندے جتھے لڑائی پوے کوئی پھڈا پوے کسے دے سر پاٹے، بڑے سیانے لوگ جے تسی، ساڈے نالوں ڈھیر تسی سیانے جے،
تے کہندا سونے بیبا 20 کلو دا سونا مینوں 20 کلو سونا لبیا تے میں کی کراں بلا؟ میرے محمدی یونیورسٹی دے اندر پڑھن والے طلبا اور لوگو کعبے دے رب دی قسم ہے ہووے نبی دا شاگرد نبی دی یونیورسٹی دے اندر پڑھن والا تے کسے دا حق کھائے تے پھر حق بھی کھائے اہل بیت دا نبی دا یار ہوئے نبی دا شاگرد ہوئے نبی دا صحابی ہوئے نبی دی یونیورسٹی دے اندر پڑھن والا سٹوڈنٹ تے طالب علم ہوئے تے کسے دا 1 روپیہ کھا جائے وہ تو میرے محمد دی توہین سمجھدا ہے۔ سنیا بیبا میں کی کرا انہوں لے جاؤں گھر؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعب ایداں کر ایداں ہی بورا پکڑ لا 20 کلو دا تھیلا پکڑ لا انہوں موڈے دے رکھ لا۔ ابن حبان دی حدیث آخری سناؤں لگا پھر دعا مانگ دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کعب 20 کلو دا تھیلا پکڑ لا بازاراں دے اندر مارکیٹاں دے اندر پنڈاں دے اندر غمیاں دے جائیں گا خوشیاں دے اندر جائیں گا کعب پوری دنیا دے اندر تو جتھے بھی جائیں گا کاروبار کرن واسطے لین دین کرن واسطے کعب تیرے ہاتھ دے اندر 20 کلو دا تھیلا ہوئے گا تو منادی کردا پھرے گا 1 سال پورا جا کے تو لوگاں دے اندر منادی کرے گا۔ حضرت کعب 1 سال تو بعد آئے کہندے اللہ دے سونے حبیب جی میں کوئی شہر نہیں چھڈیا میں کوئی پنڈ نہیں چھڈیا میں کوئی علاقہ نہیں چھڈیا اللہ دے سونے حبیب جی میں کوئی گلی محلہ نہیں چھڈیا میں خوشیاں دے گیا تے میں اعلان کردا رہیا میں غمیاں دے گیا تے میں اعلان کردا رہیا۔ اللہ دے رسول جی مینوں جڑا بندہ سفر دے اندر ملیا میں انہاں لوگاں دے کولوں میں ہر بندے دے کولوں پوچھدا رہیا۔ اللہ دے سونے حبیب جی 1 سال ہو گیا مینوں پوچھدیاں مینوں دسو نا میرے لے کے کی حکم ہے؟ میرے نبی فرماندے نے کعب یہ بھی حق ادا نہیں ہویا اسے جولے نو تھیلے نو بورے نو پکڑ لا جا 1 سال جا کے ہور جا کے منادی کرا۔ حضرت کعب فرماندے نے میں پھر بورا پکڑ لیا 1 سال تک میں پھر لوگاں دے کولوں پوچھدا رہیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت کعب پھر آئے آندے نے اللہ دے سونے حبیب جی ہوندا میری جتیاں بھی ٹوٹ گئیاں اللہ دے سونے حبیب جی میں کوئی پنڈ نہیں چھڈیا میں کوئی گلی محلہ نہیں چھڈیا اللہ دے سونے حبیب جی میں تا اپنی دنیا دے سارے کم خیر باد کہہ دیتے میں اپنی ساریاں غمیاں خوشیاں ختم کر چھڈیاں میں تو اپنے محمد دے فرمان تے عمل کردا ہویا۔ اللہ دے سونے حبیب جی میں کلے بندے کو پوچھیا یار تیرا کوئی سونا گواچا ہوئے تے مینوں دس دے۔ اللہ دے سونے حبیب جی ہوندا میری ہڈیاں بھی رول گئیاں میں تا تھک گیا میری ہڈیاں میرا جسم بھی جواب دے گیا مینوں دسو میرے واسطے حلال ہے کہ نہیں؟ میرے نبی فرماندے نے کعب نہیں اجے بھی تیرے واسطے حلال نہیں جا 1 سال ہور جا کے منادی کر۔ حضرت کعب فرماندے نے میں پھر بورا ہاتھ دے اندر پکڑ لیا میں پوری دنیا دے اندر گھومدا پھردا رہیا میں مارکیٹاں دے اندر گیا میں منڈیاں دے اندر گیا۔ اللہ دے رسول میری زندگی دے اندر انہاں 3 سالاں دے اندر مینوں جیڑا بندہ بھی ملیا مینوں اگر کوئی عورت بھی ملی مینوں کوئی بچہ بھی ملیا میں آکھیا بیٹا تہاڈی کوئی چیز گواچی ہوئے تہاڈا کوئی سونا تے زیور گواچا ہوئے تے مینوں دس دے۔ اللہ دے سونے حبیب جی مینوں 3 سال ہو گئے نے میں دن رات نہ مینوں دن نوں سکون آوے نہ مینوں رات نوں سکون آوے 3 سال ہو گئے نے۔ اللہ دے سونے حبیب جی کو نرمی دا فیصلہ بھی میرے حق دے اندر کرتے جے کہ نہیں؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں کعب ایک میری گل سن لا سونے بھی باقی کوئی نواں حکم تے نہیں آن لگا اینو کہو نا کہ یار مسجد دا پکا خراب ہے کہتا یار میں کوئی ٹھیکہ لے لیا کسے بندے نے کہو نا یار رفاع عامہ دا کام ہے گا پنڈ دا کام ہے مشترکہ کام ہے تے فلانی بیوہ عورت ہے گی تے یار رل کے کام نہ کریے کہنا میں کوئی ٹھیکہ لے لیا سر جی کہندے کہ نہیں کہندے کسے بندے نے کہہ دو یار 100 روپیہ دے کہندا یار میں کوئی ٹھیکہ ہی لے لیا فرق صرف ہے میرے ایمان دے اندر تے میرے محمد دے صحابہ دے ایمان دے اندر صرف ہے فرق ہے کہ کسے صحابی دی زبان وچوں میرے نبی دا حکم آئے تے پھر اگوں کوئی صحابی کہے اللہ دے سونے بھی میں کو ٹھیکہ لے لیا 3 سال اعلان کیتا آگے کہندے سونے حبیبا مینوں 3 سال ہو گئے نے میں پوچھ کے تھک گیا میرے لئے کی حکم ہے دعاواں کیوں نہیں قبول ہوندیاں عبادتاں کیوں نہیں قبول ہوندیاں اے بھوکے مرن دا کوئی فائدہ نہیں آئیے
پاک محمد دی سیرت نو سمجھیے ذرا۔ اللہ دے سونے حبیب دسو میں ہن کی کرا؟ میرے نبی فرماندے نے کہا ایک کام کر، میرے سامنے اے بوری نو منہ دا کر تے پیسے گن گنے نے، ایک کلا کلا سونے دا ٹھپا گن میرے سامنے۔ حضرت کعب فرماندے نے اللہ دے حبیب جی پھر میں کی کرا؟ میرے نبی فرماندے نے ایداں کر، اے پیسے گن لا تے نوٹ کر لا وچوں کنے پیسے نکلے سونے دے ڈبے۔ اللہ دے سونے حبیب پھر میں کی کرا؟ میرے نبی فرماندے نے ایداں کر، اس تو بعد پھر تو ورت لے استعمال کر لے، لیکن گل سن لا آ جڑی رسی ہے جس رسی دے نال اس بورے دا منہ بنیا ہویا، میرے نبی فرماندے نے کعب اے رسی بھی سنبھال کے رکھ لا، آ جڑا بورا ہے اے بورے بھی سنبھال کے رکھ لا۔ اگر تیری زندگی دے اندر موت دے فرشتے آن تو پہلے تیری زندگی دے اندر اگر کوئی مالک آ گیا تے پھر کعب گل سن لا، یہی بورا ہوئے گا، اینے ٹھپے ہون گے تے یہی رسی ہوئے گی، اسے رسی دے نال اس بورے دا منہ بند کر کے تینوں واپس کرنا ہوئے گا۔ تے پھر نال ہی ایک دوسرا صحابی سوال کرتا ہے، آندا اللہ دے سونے حبیب جی اگر مینوں گری ہوئی چیز مل جائے تے مینوں دسو میں استعمال نہیں کر سکتا، وہ میرے واسطے ناجائز حرام ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے یارا گل سن لا، اگر تینوں کو گری ہوئی چیز بھی مل جائے، موبائل بندے دا ڈگ پیا ہے، تجھے سب تو پہلو کی کرنا بلا؟ کی کرنا ہے؟ یہ مطلب سارے کام کرتے ہی تھی ماشاءاللہ کرتے ہیں جی سارے کام نا کرتے ہیں۔ موبائل ڈگ پیا تے سب تو پہلے بند کرنا ہے، سب تو پہلے بند کرنا موبائل۔ سونیا بیبا مینوں گواچی چیز مل گئی میں کی کراں؟ استعمال نہیں کر سکتا؟ جا ابن حبان حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھو، میرے نبی نے فرمایا ہیرا کنار، جیڑا بندہ گم شدہ چیز نو چکیا انہوں استعمال کرے گا، ہیرا کو اہل النار، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہوں جہنم دے اندر سڑنا پائے گا۔ گم شدہ چیز تینوں ملی ہے، تو چھپ کر کے انہوں استعمال کر لیا، لوگاں نو پوچھا نہیں، لوگاں نو دسیا نہیں، گم شدہ چیز ملی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہیرا کنار، اور میرے صحابی تینوں جہنم دے اندر تینوں سڑنا پائے گا، اور میرے یارا تینوں جہنم دے اندر سڑنا پائے گا۔ میرے بھائی آئیے ذرا قرآن ترجمے دے نال پڑھیے، حدیث مصطفیٰ ترجمے دے نال پڑھیے، پاک محمد دی یونیورسٹی دے اندر داخلہ لئیے، میرے محبوب پیغمبر دی سیرت کیا ہے، میرے محبوب پیغمبر دی 63 سالہ زندگی دا ایک ایک لمحہ اس دا سبق کیا ہے، اس دا فلسفہ کیا ہے، میرے بھائی ان دے اندر راز کیا ہے، ان دے اندر حکمت کیا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن نو سمجھیے، پاک محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو بھی سمجھیے۔ اللہ کو دعا منگی اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ سانو معاف کر دے۔ میرے بھائی بات ذہن دے اندر لکھ لو، اگر کسی بندے دے پیسے دینے نے یا اگر کسی بندے دے پیسے چوری کیتے نے، کسی دا حق کھادا ہے، میرے بھائی پتہ بھی ہے، لیکن اگر اسی شرمندگی دی وجہ نال ان دے سامنے اسی نہیں ان دے متھے لگ سکتے، میرے بھائی او تینوں پیسے واپس کرنے پہن گے، کسی طریقے نال واپس کرنے پہن گے۔ اگر دیکھو کہ نہیں انتہائی شرمندگی دا سامنا کرنا پہ رہا ہے، وہ چپ کر کے پیسے پکڑ اللہ دے گھر دے اندر جا کے دے، کسی بیوہ نو دے، کسی یتیم بچی نو جا کے دے، تاکہ کل قیامت دے دن ہیرا کنار سانو اس گل دی بنا دے، او 1 روپیے دی بنا دے، میرے بھائی کہتے سانو جہنم دے اندر نہ سڑنا بہ جائے۔ اللہ پاک مینوں اور تانوں سارے نو جتنی زندگی باقی ہے اللہ سانو اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن نے سبق دیتا ہے کلو من الطیبات، میرے نبیو حلال روزی کھانی ہے، پاکیزہ روزی کھانی ہے، وَعْمَلُوا صَالِحًا، جب تک تہاڈی روزی پاکیزہ حلال نہیں ہوئے گی، وَعْمَلُوا صَالِحًا، ادوں تو تہاڈا کوئی عمل جو ہے، تہاڈیاں حجاں، تہاڈیاں عبادتاں ایک رتے دے برابر بھی میرے ہاں انہاں دا مول نہیں پائے گا۔ اللہ پاک مینوں اور تانوں سارے نو اللہ قرآن دے نال، صاحب قرآن دی سیرت دے نال اللہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام تے زندہ رکھے، اللہ جدوں موت آئے تیرے محمد دی محبت دے اندر سانو موت آئے۔ وما